بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ کل یعنی 16 دسمبر آپ ویڈیو دیکھیں گے تو اس وقت 16 دسمبر ہوگی۔ پورا دن الیکشن ہوں گے اور یہ ضمنی الیکشنز ہیں لیکن بڑے اہم ہیں۔ اس میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں 9 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کی اور غالباً 3 یا 4 ہیں پروونشل اسمبلی کی۔ یہ الیکشن اس کے لیے کیمپیننگ کافی ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں عمران خان کے پی کے میں بھی جا کے ایڈریس کرتے رہے، پنجاب میں انہوں نے مختلف شہروں میں ایڈریس کیا، اس کے بعد آخری کراچی میں ایڈریس کیا۔ کراچی میں بھی 2 سیٹیں ہیں جن کے اوپر الیکشن ہو رہا ہے نیشنل اسمبلی کی۔ تو جوش بہت، اور عمران خان نے اپنے سپورٹرز کو بڑا واضح کیا کہ یہ جو الیکشن ہے یہ در حقیقت ایک ریفرینڈم ہے۔ ایک نظام، ایک ٹولہ آج حکمران ہے اور وہ چھوڑنے کو تیار نہیں جبکہ عوام اس کے ساتھ نہیں، لیکن آپ نے اس ووٹ کے ذریعے ثابت کرنا ہے کہ اس ٹولے کو آپ نے ریجیکٹ کر دیا اور آج آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ 13-14 جماعتیں ایک طرف اور پی ٹی آئی اکیلی ایک طرف مقابلہ ہے۔ اور پیچھے اس سے پہلے جو ضمنی الیکشنز ہوئے صوبائی اسمبلیوں کے، پنجاب میں ہوئے خاص طور پہ، اس میں جس طرح پی ٹی آئی کو لینڈ سلائیڈ وکٹری ملی، 20 سیٹوں میں سے 15 اسٹریٹ وے مل گئیں اور 2 سیٹیں اور بھی تھیں جو مل سکتی تھیں۔ ریگنگ بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس تھے ان کے ووٹ اتنے زیادہ، فرق اتنا زیادہ تھا کہ جعلی ووٹوں سے یہ پورا کرنا خاصا مشکل تھا۔ تو اب بھی صورتحال جو ہے وہ بظاہر تو پی ٹی آئی کی فیور میں لگتی ہے اور عمران خان کے جلسے جو ہیں وہ بہت ہی پاورفل جلسے رہے ہیں، شو آف پاور جو ہے بڑا زبردست رہا۔ دوسری طرف پہلے سے ہی جو حکومت ہے، جو پی ڈی ایم، یہ 13 جماعتوں کا ٹولہ ہے، وہ لگتا ہے کہ وہ شکست کو تسلیم کر چکے ہیں، اندر سے وہ شکست کھا چکے ہیں۔ اس کا مظہر یہ ہے کہ ایک تو وہ الیکشن کو پوسٹ پون کرانے کی کوشش کرتے رہے، پہلے پوسٹ پون ہو گئے تھے فلڈ کے بہانے، جبکہ فلڈ ان علاقوں میں نہیں تھا۔ اب ایک دفعہ اناؤنس کر دیا 16 تاریخ الیکشن کمیشن نے، گورنمنٹ پھر اس کو پوسٹ پون کرانے کی کوشش کر رہی تھی، تو وہ مشکل تھا کیونکہ اس سے الیکشن کمیشن بڑا ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ پی ٹی آئی پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ جو پچھلی دفعہ انہوں نے پوسٹ پونمنٹ کی وہ بھی درست نہیں تھی، تو اس پہ واویلا مچتا۔ سو انہوں نے پوسٹ پونمنٹ نہیں کی، الیکشن اب کل ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جو کیمپیننگ جس طرح بہت بڑے بڑے جلسے عمران خان نے کیے، اس طرح بہت بڑے بڑے جلسے دوسری پارٹیوں نے نہیں کیے۔ مولانا فضل الرحمان نے کے پی کے میں، جہاں اس کے کینڈیڈیٹس الیکشن لڑ رہے ہیں، وہاں پہ انہوں نے 1-2 جلسے کیے، لیکن ان میں بھی وہ رونق نہیں تھی جو کہ عمران خان کے جلسوں میں تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ پی ایم ایل این وغیرہ، جہاں پنجاب میں خاص طور پہ ان کے لوگ کھڑے ہیں، الیکشن لڑ رہے ہیں، وہاں انڈیویجول کینڈیڈیٹس نے اپنے علاقوں میں کیمپیننگ وغیرہ کی ہے، لیکن پارٹی کی جو مین لیڈرشپ ہے، جو مرکزی لیڈرشپ ہے، آپ نے دیکھا کہ وہ بالکل پرائم منسٹر باہر نہیں نکلے، اور بھی باقی کے لوگ جو ہیں ان کے لیڈرز وغیرہ وہ یہیں اسلام آباد میں پریس کانفرنسز وغیرہ کرتے رہے ہیں، خواجہ صاحب اور دوسرے تیسرے، لیکن کانسٹیٹوئنسیز میں جا کے اپنے کینڈیڈیٹس کے لیے انہوں نے نہیں کی۔ پچھلے الیکشن میں جہاں پی ٹی آئی جیتی تھی ضمنی الیکشن پروونشل اسمبلیز کا، اس میں مریم نے بہت جا کے بڑے پیمانے پہ اس نے کنویسنگ کی تھی اور جلسے بھی کیے، لیکن اس دفعہ مریم بھی یہاں نہیں ہے اور وہ انگلینڈ جا چکی ہے۔ تو اس وجہ سے لگتا یوں ہے کہ پی ڈی ایم نے پہلے سے ہی کچھ شکست قبول کر لی ہے۔ اگر ان حالات کے باوجود کوئی الیکشن میں عمران خان یا پی ٹی آئی کو سیٹ ہار جاتی ہے تو وہ بڑا تعجب کی بات ہوگی، اور اس کے لیے لازماً تحقیقات کی ضرورت ہوگی، کیونکہ یا تو اس میں بہت بڑے پیمانے پہ ریگنگ ہوگی، یا پھر کوئی کینڈیڈیٹ، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ کوئی اور
ہیرا پھیری ایڈمنسٹریشن کی طرف ہو جائے، کیونکہ نیشنل اسمبلی کے کینڈیڈیٹس میں صرف ملتان کی ایک کانسٹیچوئنسی جہاں شہربانو جو شاہ محمود قریشی کی بیٹی ہیں وہ الیکشن لڑ رہی ہیں یوسف گیلانی کے بیٹے کے اپوزٹ، علی گیلانی۔ باقی جو جن پہ الیکشن ہو رہا ہے کل 7 سیٹیں اس میں سے، ان پہ سب پہ عمران خان کھڑے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ جو مخالف جماعتیں ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ تو عمران خان کی پاپولیرٹی کا ٹیسٹ ہے۔ سو پاپولیرٹی کا ٹیسٹ ایکسپیکٹڈ تو یہ ہے کہ عمران خان 7 کی 7 سیٹیں جیتے گا، لیکن اگر کسی وجہ سے نہ جیتے کسی بھی کانسٹیچوئنسی میں تو وہاں پہ لازماً پی ٹی آئی کو کام کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس وقت پہ ملک میں تو بظاہر تمام جگہوں پہ تمام شہروں میں پی ٹی آئی کی مقبولیت بڑی زبردست نظر آتی ہے۔ جو کانسٹیچوئنسی جن پہ الیکشن ہو رہا ہے ان میں NA-22 مردان ہے، مردان 3، NA-24 چارسدہ 2، NA-31 پشاور 5۔ یہ 3 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کی جو کہ KPK میں ہیں، جن پہ الیکشن ہو رہا ہے۔ پھر پنجاب میں فیصل آباد NA-108، پھر NA-118 ننکانہ صاحب، اور ملتان کی NA-157 ہے جو کہ شہربانو وہاں سے لڑ رہی ہیں، شاہ محمود قریشی کی بیٹی۔ پھر NA-237 ہے ملیر کراچی میں، یعنی ادھر آپ چلے جائیں۔ NA-239 ہے کورنگی کراچی کی، یہ 2 سیٹیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو پروونشل سیٹیں ہیں پروونشل اسمبلی کی، اس میں PP-241 باول نگر ہے، اور PP-209 خانیوال ہے، PP-139 شیخوپورہ ہے، اور یہ بن جاتی ہیں 3 سیٹیں پروونشل اسمبلی کی، اور تینوں پنجاب کی ہیں۔ اب جو مقابلہ ہے وہ بظاہر تو بڑا ایکسائٹنگ ہوگا، لیکن لاسٹ ٹائم جیسے ہوا تھا وہ خاصا ون سائیڈڈ نظر آیا۔ اب یہاں پہ ریگنگ وغیرہ یا اس طرح کی ہیرا پھیری ہوگی، لیکن پچھلے الیکشن میں نے آبزرو کیا اور یہ میڈیا نے بڑی اچھی طرح دکھایا کہ جہاں جہاں پولنگ ہونی تھی وہاں جو پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے شامیانے لگائے ہوئے تھے، کیمپ بنائے ہوئے تھے، جو اپنے ووٹرز کو وہاں سے فیسیلیٹیٹ کرتے تھے، ان کو چٹیں وغیرہ بنا کے دیتے تھے، اس میں نظر آتا تھا کہ جو پی ٹی آئی کے خیمے ہیں یا پی ٹی آئی نے جو اپنا کیمپ بنایا ہوا ہے اس میں تو رش ہے، لوگ ہیں بہت بڑے اور بہت زیادہ، اور جو PMLN کا تھا وہاں پہ کہیں کہیں کوئی بندہ نظر آتا تھا، اور وہیں سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ PMLN کے کینڈیڈیٹ جو ہیں ان کو سپورٹ نہیں، ان کے ہاں تو ووٹر ہی نہیں نظر آتے۔ اب بھی اگر صورتحال یہ ہوئی تو اس کے بعد بھی اگر کوئی کسی جگہ پہ جیت جاتا ہے تو واضح ہے کہ ووٹر نہیں تھے اور پھر بھی کوئی جیت گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں پہ ریگنگ کا کوئی بہت بڑا انتظام بہت بڑے پیمانے پہ ہوئی ہے، ورنہ اس سٹیج کے اوپر جس طرح کی پاپولیرٹی ہے عمران خان کی، اور وہ خود کھڑا ہے ان مختلف سیٹوں پہ، تو اس کو ہرانا میرا نہیں خیال کہ ممکن ہوگا۔ بعض صحافی جو اپنا سروے کرتے ہیں ان میں وہ ایسے لوگ ہیں، وہ صحافی جو PMLN کے پروردہ ہیں اور ان کی سپورٹ اور ان کی سمپتیز ان کے ساتھ ہیں، وہ 1-2 سیٹوں کی بات کرتے ہیں کہ فیصل آباد وغیرہ میں 1 آدھ سیٹ اور کہیں اس طرح 2 سیٹیں جو ہیں وہ شاید PMLN جیت جائے سینٹرل پنجاب میں، کیونکہ پنجاب میں یہ کسی وقت پہ ان کا گڑھ تھا، لیکن آج وہاں پہ صورتحال مختلف نظر آتی ہے۔ سو یہاں پہ جو وہ بڑی یونیک چیز ہے جو کہ پہلے کبھی کسی الیکشن میں ہم نے نہیں دیکھا، اور وہ یونیک ہے، وہ یہ ہے کہ آج یہاں پہ جتنی سیٹوں پہ الیکشن ہو رہا ہے ان میں سے ایک کو چھوڑ کے باقی سب پہ ایک ہی آدمی الیکشن لڑ رہا ہے اور پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، وہ ہے عمران خان۔ سو ایک طرح سے عمران خان نے رسک بھی لیا، چانس بھی لیا، لیکن شورٹی بھی بہت ہے۔ تینوں پروونسز میں آپ نے دیکھا کہ یعنی سندھ، پنجاب اور KPK تینوں پروونسز میں یہ الیکشن ہو رہے ہیں، اور اس میں خیبر پختونخوا میں
کے پی کے میں پی ٹی آئی کی اپنی گورنمنٹ ہے، پنجاب میں پی ٹی آئی کی اپنی گورنمنٹ ہے، اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہے۔ جہاں ان کی اپنی گورنمنٹ ہے وہاں پہ باوجود اس کے کہ الیکشن فیئر ہوں گے اس وجہ سے کہ یہ پاپولر، یعنی گورنمنٹ کی طرف سے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسے چانسز نہیں ہے کہ وہ ریگنگ کریں، لیکن کچھ نہ کچھ الزامات ریگنگ کے لگیں کیونکہ حکومت ان کے پاس ہے۔ الیکشن کمیشن نے اطلاع دی ہے کہ جو الیکشن کمیشن سے پتہ چلتا ہے وہ ہے کہ 101 کینڈیڈیٹس ٹوٹل مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ہیں، جن میں کچھ انڈیپینڈنٹ بھی ہیں، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس میں 52 پنجاب میں کوئی 52 کینڈیڈیٹس ہیں، 33 سندھ میں ہیں، 16 کے پی کے میں ہیں، اور ووٹر جو ہیں وہ تقریباً 44 لاکھ ووٹر ہے جنہوں نے رجسٹرڈ ووٹر جنہوں نے ان پہ ووٹ دینا ہے۔ سو بہت بڑی ووٹرز کی تعداد ہے۔ سو دیکھنا ہوگا کہ چھٹی کا دن ہے تو پولنگ میں کتنی جو رسپانس ہے لوگوں کی، وہ ٹرن آؤٹ وغیرہ کتنا ہے۔ ٹرن آؤٹ ایکسپیکٹڈ تو ہے کہ اچھا خاصا ہوگا، لیکن عموماً ضمنی الیکشنز میں لوگوں کی دلچسپی کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ٹرن آؤٹ جو ہے وہ عموماً ضمنی الیکشنوں میں کم نظر آتا ہے، جبکہ جنرل الیکشن میں تو ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے۔ پنجاب میں جو میجر کانٹیسٹ ہے جہاں پہ بڑا کانٹے دار مقابلے کی توقع ہے، وہ ہے جو پی ایم ایل این کے نامینیز ہیں۔ جو پی ایم ایل این چونکہ فیڈرل گورنمنٹ میں ہے اور فیڈرل گورنمنٹ میں ہونے کی وجہ سے ان کی الیکشن کمیشن وغیرہ پہ رسائی ہے، تو اس لحاظ سے پنجاب میں لگتا ہے کہ جو خاص طور پہ فیصل آباد وغیرہ کی سیٹیں ہیں ان پہ کافی کڑا مقابلہ ہوگا۔ ملتان NA 157 میں بھی تھوڑا مسئلہ ہے، وہ یہ کہ شاہ محمود قریشی کی بیٹی ہونے کے ناطے جس طرح یہ موروثی سیاست کا مسئلہ ہے یہاں پہ بدقسمتی، وہ الیکشن تو لڑ رہی ہیں لیکن وہ بہت بڑی کو پولیٹیکل فگر نہیں ہیں۔ فیملی کے نقطہ نگاہ سے تو ہے کہ شاہ محمود قریشی ہیں، دوسری طرف یہ ہے کہ مقابلہ اس کا علی گیلانی جو کہ یسریٰ گیلانی کے بیٹے ہیں، ان کا بھی کوئی ایسا یہ ریپوٹیشن یا کوئی بہت پولیٹیکل ان کا اسٹریچر نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ بھاگ دوڑ زیادہ کر سکتا ہے۔ ہمیں شہروانوں کو زیادہ نظر نہیں آئی باہر اپنی کنویسنگ کرتی ہوئی، اور عمران خان نے ہی ملتان میں اس کے لیے جا کے ایک جلسہ کیا تھا جس میں انہوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ لوٹے وغیرہ جو ہیں ان کو چھوڑ دیں اور ووٹ دیں شہربانوں کو۔ فیصل آباد کی جو عابد شیر علی الیکشن لڑ رہے ہیں اور شزرا منصب علی ہیں پی ایم ایل این کی، یہ 2 کینڈیڈیٹ ہیں، 2 جو سیٹیں ہیں وہاں کی۔ میرا نہیں خیال کہ عابد شیر علی یا شزرا جو ہے وہ عمران خان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، یہ کر سکتے ہیں دونوں۔ ان کو بھی میرا اپنا اندازہ ہے کہ شکست کا منہ دیکھنا ہوگا۔ باقی یہ ہے کہ رینجرز اور پولیس وغیرہ کا کافی سارا انتظام رکھا ہوا ہے، انہوں نے بتایا یہی ہے الیکشن کمیشن نے، اور آرمی کو بھی آن کال رکھا ہوا ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ کس حد تک پرامن ہوتے ہیں۔ اگر وہ پرامن الیکشن کرانے میں ناکام رہتے ہیں تو پھر نیچرلی آبویسلی جو الیکشن ہے وہ مشکوک رہیں گے، لیکن توقع کی جاتی ہے کہ الیکشن انشاءاللہ پرامن ہوں گے، اور خاص طور پہ سینٹرل پنجاب میں کراچی وغیرہ میں جو کینڈیڈیٹس ہیں ان میں تھوڑا وہاں لوکل ٹچ موجود ہے۔ اس میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن بھی آ رہے ہیں، وہ 23 تاریخ کو کراچی میں، سو ایک ہفتہ پہلے یہ الیکشن ہو رہے ہیں، اور اس میں جو لوگ جیتیں گے جو پارٹی، اس کو لوکل باڈی الیکشنز میں بھی کچھ نہ کچھ اس کو فائدہ مل جائے گا۔ اس میں تقریباً 22 لوگ یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، کینڈیڈیٹس ہیں، جس میں NA 239 میں زیادہ بڑا مقابلہ ہو کہ وہاں پہ عمران خان الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن ان کے سامنے نیّر رضا جو کہ MQM سے ہے، MQM پاکستان، اور محمد یاسین جو کہ تحریک لبیک سے ہیں۔ سو یہ کوئی اتنے جانے پہچانے فگرز نہیں ہیں، لیکن بصورت MQM کا ایک اپنا وہاں پہ ہے ان کی ووٹنگ پاور، تو دیکھیں گے کہ اس کا مقابلہ کیسا ہوتا ہے۔ جو دوسری کانسٹیچوئنسیز ہیں وہاں پہ اس میں PTI اگین
اور یعنی دوسرا جو کانسٹیٹوئنسی وہیں پہ کراچی میں ہے، اس میں عمران خان اور ان کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے حکیم بلوچ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ الیکشن جو ہے عمران خان کے نقطہ نگاہ سے بہت اہم، وہ پورے ملک میں ایک بہت مضبوط لیڈر کے طور پہ سامنے ابھرے گا اگر وہ ساری سیٹیں جیت جاتا ہے، اور حکومت جو اس وقت موجود ہے وہ لازماً کارنر ہو جائے گی۔ اچھا، اب اس میں ایک جو آخری نقطہ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد کیا یہ لوگ حلف اٹھاتے ہیں؟ اگر عمران خان سارے جیت جاتا ہے سیٹیں تو عمران خان کو ایک ریٹین کرنی ہوگی، باقیوں پر استعفیٰ دینا ہوگا، پھر اس پہ کوئی اور الیکشن لڑے گا۔ سو یہ ایک لمبا پروسیس، لیکن میرا نہیں خیال کہ اسمبلیوں میں یہ لوگ جائیں گے۔ ان کو جانا بھی نہیں چاہیے، آپ حلف نہیں اٹھائیں گے تو اسمبلی آگے آپ کی سیٹ خالی رہے گی۔ سو ان کو جانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جو اسمبلی دھاندلی کی بنیاد پہ بنی ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں سازش کی بنیاد پہ بنی ہے، اس اسمبلی کا حصہ بننا نہیں چاہیے۔ اگر آپ حصہ بن جاتے ہیں تو پھر آپ کا جو سٹانس ہے وہ بیٹ ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، اور یہ کہنا کہ جی یہ سازش کی بنیاد پہ حکومت آئی ہے، وہ پھر اس میں جان نہیں رہے گی۔ لہٰذا میرا اپنا اندازہ ہے، اور ویسے بھی میری ریکمنڈیشن بھی ہے کہ ان کو اس اسمبلی میں جانا نہیں چاہیے۔ بہرصورت دیکھتے ہیں، الیکشن میں بھاگ دوڑ ہوگی اور گرما گرمی کافی، تو لیٹس ہوپ کہ پرامن طریقے سے الیکشن ہو جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔